دوسری سند بھی ہے، قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ابی ابن کعب اس طرح پڑھتے تھے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، یہ لوگ کہتے تھے یہی ہے. سألت عن هذه الآية وما المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. تو علی علیہ السلام نے کہا لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا الا شقی. میں نے فما استمتعتم به منهن، یہ فما استمتعتم به منهن علی علیہ السلام سے پوچھا ہے، تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر عمر متعے کو حرام نہ کرتا تو شقی کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا. تو یہ ثابت ہوا کہ علی علیہ السلام کے نزدیک بھی یہ آیا متعہ کے لیے. اگلا سعید ابن جبیر، وہ بھی یہی پڑھتے تھے، الی اجل مسمى پڑھتے تھے. تو میرے بھائی اب دوسرا دیکھو، تفسیر سمرقندیہ بحر العلوم جلد نمبر 1، یہ صفحہ نمبر ہے 346. فما استمتعتم به منهن قال مقاتل ابن سلیمان جو تابعین میں ایک بہت بڑا مفسر ہے، قال یعنی به المتعہ، اس سے مراد متعہ ہے. وروی عن ابن عباس انه قال فما استمتعتم به منهن، وہ ابن عطا بھی جو تابعین میں سے اس نے بھی روایت کی ابن عباس سے. اچھا، اس کے نزدیک بھی یہی ہے. جامع البیان تو میں نے آپ کو دکھائی دیا کہ جامع البیان تفسیر قرطبی نے کیا کہا، جزء خامس. جمہور علماء کے نزدیک قال الجمہور المراد نکاح المتعہ، فما استمتعتم به منهن سے مراد نکاح متعہ. تو میرے بھائی جمہور علماء کے نزدیک، صحابہ تابعین کے نزدیک فما استمتعتم به منهن سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ نکاح متعہ. اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ اقوال ہیں. اس کے علاوہ خود لفظ استمتاع کہ جو متعہ ہی سے مشتق ہے، آپ نے جو کہا بھی، وہ اس میں یہ مصادر کے لیے تو بہت سہل ہے. مصادر کے لیے جو ضمیر پڑھتی ہے وہ اس کو آپ مؤنث یا مذکر پڑھ لیں، اس میں تقدیر النکاح کی لے لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تفسیر در منثور جزء ثانی چاپ دار الفکر، تفسیر سورہ نساء فما استمتعتم به منهن، یہاں پر بہت سارے روایات نقل کرتا ہے وہ کہ یہ نکاح متعہ کے لیے، نکاح متعہ کے لیے. تو میرے بھائی آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ نکاح متعہ قرآن میں ہے ہی نہیں، جی ہے ہی نہیں. دیکھیں یہ آپ جو ہیں قرآن کے خلاف مکابرہ کر رہے ہیں. اکابر کے نزدیک، جمہور علماء امت کے نزدیک، ان کے نزدیک لفظ متعہ ہے، قرآن متعہ سے ثابت ہے. پھر وہ کہتے ہیں نسخ ہو گیا. جی اب ناسخ پہ بات کریں گے، لیکن یہ ادعا کہ یہ متعہ کے لیے ہے ہی نہیں، جی اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نکاح کے لیے. اور بھائی متعہ خود اقسام نکاح میں سے، متعہ خود اقسام نکاح میں سے. یہ آپ اگر کہہ دیں یہ نکاح کے لیے ہے، یہ دلیل نہیں بنتا کہ یہ متعہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ متعہ خود نکاح ہے، جیسے میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ. جی سر بولیں. جی اب جی کیسر بھائی 5 منٹ گفتگو کرنی ہے آپ نے. اب منسوخ کے بارے میں ثابت انہوں نے کر دیا کہ یہ ہے، مطلب پہلے متعہ تھا، اب کس طرح منسوخ ہوا، آیات کا ہے، دلائل کا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے جعفر بھائی بات کر رہے ہیں کہ منسوخ کی بات کی ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جعفر بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ منسوخ کے حوالے سے، تو وہ بات یہ میں نے کی تھی والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فما استمتعتم به منهن. اب یہاں پہ یہ پوچھا گیا امنسوخۃ ہی، کیا یہ آیت کریمہ منسوخ ہے؟ تو فرمایا لا، یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ متعہ کی بات ہو رہی ہے، آیت کریمہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا حکم فما استمتعتم به منهن کا پوچھا ہے. بھائی کیسے بات کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح جو تلاوت ہوئی اسی کا پوچھ رہا ہے. جی میں نے ٹائم سٹاپ کر دیا. کیسر بھائی ایک سوال ہے، کیسر بھائی ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے قول میں تضاد اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے بولا تھا میں وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ یہ ناسخ ہے. تو آپ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے مان لیا کہ استمتاع پہلے جائز تھا، چاہے نکاح نہ بھی ہو، لیکن عورتوں سے میں نے یہ کب بولا ہے یہ ناسخ نہیں ہے. ان تبتغوا باموالکم میں نے با کے اوپر بات کی ہے کہ یہ با الصاق کی ہے، جس کا مطلب ہے جب تم کسی سے نکاح کرنے لگو اسی وقت اس کا مہر مقرر کرو. نہیں آپ کے قول میں تضاد ہے نا. آپ نے پہلے یہ کہا جعفر بھائی، میں سب سے نہیں روایات میں جعفر بھائی میں اپنا کیسر بھائی ٹائم میں نے سٹاپ کر دیا. یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کا شارح جو ہے وہ احادیث ہے. تو روایات میں یہ آیا ہے کہ پہلے متعہ تھا. آپ نے چند روایات اس طرح بھی پڑھے تھے کہ پہلے متعہ کیا کرتے تھے، تفسیر قرطبی بھی پڑھ لی. جی میں نے اب الیاری سنانی بھائی بات سنے نا،
جی بھائی آپ آپریٹر ہیں، آپ ذرا کم بولیے گا. سنامی بھائی. جی میں کم. سنامی بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا انتبتغوا باموالکم، اس میں نے با کے اوپر بات کی ہے، یہ با الصاق کیا ہے، جس کا مطلب ہے جب تم نکاح کرنے لگو تو فوری طور پہ مہر مقرر کرو، اور جب اس نکاح کا حقیقی فائدہ ہے جب وہ اٹھا لو تو ان کے وہ فرضی مہر جو ہیں وہ ان کے پورے ادا کر دو. ناسک وغیرہ کی بات نہیں کی ہے. ناسک کے حوالے سے ابھی صرف اتنی بات یہاں پہ آئی ہے، پوچھا گیا ہے یہ آیت پڑھ کے، یہاں پہ نہ متع کی بات آئی ہے نہ حقیقی نکاح کی بات آئی ہے، صرف آیت پڑھی گئی اور پوچھا گیا منسوخۃ ہی، کیا یہ منسوخ ہے؟ اب روایت پڑھیں، روایت شیخ صاحب روایت پڑھیں، کیا چیز منسوخ ہے؟ ٹائم شروع کر دیں، بات کریں. الحکمی قال سألته عن هذه الآية، حضرت حکم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبہ سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فما استمتعتم به منهن، یہ آیت مقدسہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کس کتاب سے؟ کتاب کا نام بھی لیا کرو نا. تفسیر طبری. تفسیر طبری. اوکے. روایت نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر کیا ہے طبری میں؟ یہ میرے پاس اصل عربی ہے، اس کے اندر نمبرنگ نہیں ہے. اچھا نمبرنگ منسوخ، یہ صفحہ نمبر 19 ہے. ٹھیک پڑھتے جائیں. اس کی جلد نمبر 5 ہے، 5ویں سپارے کی بات چل رہی ہے. جلد نمبر 5 اور 6 اکٹھی ہیں، اس کا پیج نمبر 19 ہے. تو بھائی صاحب کوئی شیخ صاحب ایک سوال آپ سے ہے. کوئی آپ عجیب بات کر رہے ہیں، کوئی عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا ہے کہ نکاح کی آیت منسوخ ہے، یا متع کا پوچھے گا کہ متع منسوخ ہے؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. کوئی اسلام میں کوئی ایسا پاگل ہوگا جو عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھے کہ کیا نکاح منسوخ ہے؟ جی کوئی پوچھتا ہے، کوئی جو عام نکاح ہے جس میں مہر دیا جاتا ہے یہ منسوخ ہے، یا یہ کہے گا کہ بھئی متع کیا منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متع کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر متع کی بات نہیں ہو رہی تو کیوں پوچھا کہ منسوخ ہے؟ نکاح پہ تو کبھی جو نکاح عقد دائم ہے اس پہ تو کبھی کوئی وہ ہی نہیں ہوا، نزاع ہی نہیں ہے کہ منسوخ ہے، وہ کسی کے ذہن میں ہے ہی نہیں. آیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. آپ ویسے آپ تھوڑی سی گرمی کھا رہے ہیں، آیت کے بارے میں پوچھا ہے صرف. منسوخ ختم ہوئی. اس آیا میں کون سا حکم ہے بھائی؟ آیا میں ایک یہی ہے فمستمتعتم بہ ہے، ایک یہ ہے کہ مہر دے کہ تم نکاح کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی شیخ صاحب قیصر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کا تعلق متع سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ متع سے ہے نہیں، صرف نکاح سے ہے. تو کوئی دنیا میں پاگل ہوگا جو عبداللہ ابن عباس سے پوچھے گا کیا اسلام میں نکاح منسوخ ہے؟ یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ پاگل تھا، احمق تھا؟ نام ہی نہیں یہاں پہ. اللہ یاری صاحب عبداللہ بن عباس کا نام نہیں ہے یہاں پہ. کس سے سوال کی گئی ہے شیخ صاحب؟ کس سے سوال کی گئی ہے؟ آپ دھیان سے سنیں نا. آپ کیوں نہیں سن رہے؟ جس سے بھی سوال کیا گیا ہے، دیکھیں شیخ صاحب، اگر یہ آیا دیکھیں جس مسئول عن جو بھی ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، سعید ابن جبیر ہے، جو بھی ہے، ایک سائل نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ حکم منسوخ ہے یا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کا تعلق متع سے ہے ہی نہیں، یہ صرف نکاح سے کی بات کر رہا ہے، نکاح جو آپ کی تعریف ہے عقد دائم. یہ کسی پاگل کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ کسی مسلمان کے ہاں کوئی ایسا نزاع ہے کہ وہ اس سے پوچھے بھائی فلان بڑے صحابی سے یا فلان بڑے مفسر تابعی سے پوچھے کہ کیا بھئی یہ جو ہے نکاح جو ہے منسوخ ہے؟ اس میں تو نزاع ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو سوال کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. مسئلہ بدیہی ہے، اولی ہے، سب لوگ چاہے اجماعی ہے کہ جو عقد دائم ہے اس یہ تو شریعت میں کبھی منسوخ ہوئی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا یہ حدیث بخوبی خود بتا رہا ہے کہ آیا جو ہے متع کے لیے، یہ نہیں ہے متع کے لیے. یہاں پہ متع کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، صرف مطلقاً آیت کے بارے میں پوچھا گیا. اور وہ بھی میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ناسک کی بات کی ہے. میں نے یہ بتایا کہ اس آیت میں جو منسوخ کا لفظ ہے میں نے صرف وہ بولا ہے، میں نے ناسک کی بات ابھی تک نہیں کی. تو وہ کون سا حکم ہے بھائی؟ اگر یہ آیا متع کے متعلق نہیں ہے شیخ صاحب، تو جو آپ سے سوال کیا گیا وہ یہ ہے فمستمتعتم، آپ کہتے ہیں متع، اس کے بعد بہی مذکر آ رہا ہے. اس کا سوال آپ نے نہیں دیا، ٹال مٹول بالمہر فمستمتعتم بالمہر، جو مہر دیتے ہو اس کے ذریعے تم متع کرتے ہو، بھلے مہر کے بدلے تم استمتاع کرتے ہو، اس کو کیا کرو؟ اس سے تم اس اجرت دیا کرو. اب سوال آپ سے ہے شیخ صاحب، میرے سوال آپ سمجھ گئے ہیں شیخ صاحب؟ ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ یہاں پہ بات سننی پڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں بالمہر، مہر تو حقیقی نکاح کے اندر ہوتا ہے، متع کے اندر تو مہر نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟
کیوں نہیں ہوتا؟ متع میں نکاح نہیں ہوتا. فما استطعتم به منهن فآتوهن اجورهن. ان کا اجرت دے. خود کہہ رہے ہو کہ یہ سے مراد مہر ہے. شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے. شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ پلیز. میرا ان سے ایک سوال ہے. کیسر بھائی آپ سوال ایک سوال سن لینا بھائی. سوال سن لیں. دیکھیں ایک شخص آیا ہے. سوال کس سے کی گئی؟ کس تابعی یا صحابی سے کی گئی ہے؟ المنسوخۃ ہی کس سے کی گئی ہے؟ حضرت شعبہ سے سوال کیا گیا. جس نے سوال کیا ہے اور ابن جریر طبری نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, سیوطی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا کوئی شخص اگر اس آیت کا تعلق متعہ سے نہیں ہے, متعہ ہے ہی نہیں اس میں, ٹھیک ہے نا, اس میں صرف عام جو نکاح ہوتی ہے مسلمان کرتے ہیں اس کا نہیں, کوئی پاگل سوال کرتا ہے شعبہ سے یا کسی مفتی سے, کسی مفسر سے کہ یہ نکاح کا حکم اسلام میں کیا منسوخ ہے؟ کوئی کس کی ذہن میں آ سکتا ہے؟ آپ سوچئے ذرا, اس سوال کا جواب دے دو. اگر اس کا نکاح متعہ سے تعلق ہی نہیں ہے جی اس آیت کا, تو یہ پاگل اس نے سوال کیا تھا. جی جواب دے دو. جی کیسر بھائی آپ بات کریں. جی سوال دیا ہے وہ جواب, وہ اس کا جواب بھی دے جو پہلے روایات پیش کی ہے گٹے, جس کا صحابہ کے یعنی ابن عباس کے بھی چند روایات پیش کی ہے, ان سب کے جوابات دے لیجئے. آپ کے تقریباً 2.5 منٹ رہتے ہیں, صحیح ہے؟ 5 منٹ دے دیں, 5 منٹ دے دیں. ٹھیک ہے 5 منٹ صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے, کچھ اور کرے جواب دے دینا شیخ صاحب پلیز. پھنس گیا شیخ. معاملہ یہ حسن اللہ جاری صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک انسان جو بات کر رہا ہے, جو حضرت شعبہ سے پوچھ رہے ہیں, تو کیا انہوں نے یہ اس لیے سوال کیا ہے کہ متع اگر منسوخ ہو چکا ہوتا تو پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ متع ہے, آپ یہی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ اس لیے نہیں پوچھ رہے. وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا حکم جو ہے وہ محکم ہے. وجہ یہ کہ اس کے مقابلے میں چند ایک آیات بینات وہ ہیں جو ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور وہ مکی آیات ہیں. تو کیا یہ مدینہ والی جو آیت ہے جس میں نکاح کا حکم دیا گیا, کیا یہ منسوخ ہے یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں. تو کون سا وہ حکم ہے شیخ صاحب یہ ہمیں بتائیں نہ, سمجھائیں کہ وہ کون سا اس آیہ میں حکم ہے؟ متعہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ تم جا کے بھائی نکاح کرو, ٹھیک ہے نا. کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ نکاح کرو نہیں, یہ کوئی اور حکم ہے اس میں, ہم تو آیت ہمارے سامنے, اس آیہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے متعہ کے علاوہ, تاکہ وہ متنازع ہو, تاکہ وہ عبداللہ ابن عباس یا کسی سے پوچھ لے کہ بھائی یہ دیکھو یہ آیہ یہ ہے, والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو متنازع ہو, کہ اس میں نسخ کا احتمال ہو. متنازع بات ہے ہی نہیں ہے, یہ ساری نکاح کی بات چل رہی ہے پورا سیکو. تو کیوں پوچھا کہ نسخ ہے؟ تو نسخ صرف اسی صورت میں ہے کہ جو بڑا نزاع ہے اہل اسلام میں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک, کہ نکاح متعہ کیا منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے. یہ روایت ہی بتا رہا ہے کہ یہ جس آیت پہ آپ استدلال کر رہے ہیں, یہ آیت بتا رہا ہے کہ یہ آیت متعہ کے لیے ہے. یہ آیت متعہ کے لیے نہیں ہے, یہ آیت نکاح کے لیے ہے. جس وقت تو کیوں پوچھا؟ ناسک کی بات کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے پرکھچے اڑ جائیں گے اللہ کے فضل سے. شیخ صاحب کیا بات کرے بات بڑھائے نا. تو سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب. کیا اسلام میں ایسی کوئی نکاح ہے, کوئی ایسی نزاع ہے نکاح پر کہ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ نکاح ہی مجھے منسوخ ہے جی, تو نکاح نہیں کر, شادی نہیں کر سکتے, نسل منقرض ہو جائے مسلمانوں کا. متعہ منسوخ ہے, نکاح تو منسوخ نہیں ہے. نکاح منسوخ نہیں ہے اللہ جاری صاحب, یہ مذاق والی بات نہیں ہے. جوکروں والے کام نہ کریں. شیخ صاحب اگر آپ کو میری سوال سمجھ نہیں آئی تو میں مزید گفتگو نہیں کرتا بھائی. آپ مجھے جوکر کہہ رہے ہیں, میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا. اگر آپ میرے سوال کو اداکاری کر کے, ڈرامہ بازی کر کے میرے سوال کو جوکر بنا رہے ہیں, میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا بھائی. آپ کا سوال واضح ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے. آیہ میں اگر متعہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر کون سی چیز ہے جس کے متعلق اس نے سوال کیا کہ وہ کیا وہ منسوخ ہے؟ اس طرح کر میں نے یہ بتایا مطلب وہ کیسے بھائی بات سنیں, جتنے بھی سوالات کیے جوابات ہوئے, آپ یوں کریں کہ 4 منٹ گفتگو کریں پھر وائنڈ اپ کریں, کیونکہ 4 منٹ آپ کے رہتے ہیں. جواب دیا تو دیا, نہیں دیا تو بس ختم کر دیتے. سامعین نے بات سن لی, کس نے جواب دیا کس نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے 4 منٹ بات کر لیں. معاملہ یہ ہے نہیں, ویسے ایک بات میں احتیاطاً کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مولانا بات کر رہے تھے تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے لیے اور میرا ٹائم 9 بجے کا تھا. میں نے تو بات نہیں کی کسی بھی اعتبار سے, کوئی اعتراض تو نہیں کیا.
9 بجے کا ٹائم مجھے دے کے 11 بجے مجھے بٹھایا گیا یہاں پہ، کوئی بات نہیں سیکھی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ معاملہ یہ حسن اللہ جاری صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ منسوخ کے بارے میں آخر کیوں پوچھا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے؟ معاملہ اصل میں یہ ہے، 2 آیات، ایک سورہ مومنون کی، ایک سورہ معارج کی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان آیات کا حکم منسوخ کیا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ مکی صورتیں ہیں، ان سے کوئی بندہ استدلال نہیں کرتا کہ یہ آیت منسوخ کرتی ہے۔ الا علی ازواج میں منسوخ ہے، الا علی ازواج میں منسوخ ہے جی، سبحان اللہ، یہ علماء کا اس میں اختلاف میں بیان کر رہا ہوں، علماء کے اختلاف بیان کر رہا ہوں کہ کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، بہرحال کون سا وہ آیا منسوخ، وہ قرات کرو، انہوں نے الا جو علی سوال ازواجہم، کہ آپ زنا نہیں کر سکتے، اپنی فرج کا جو ہے حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، مگر اپنی بیوی کے ساتھ، کہتا ہے یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ منسوخ ہے، سبحان اللہ۔ مکی آیت ہونے کے حوالے سے، مکی آیت ہونے کے حوالے سے چلے مکی آیت ہونے کے علاوہ سے یہ آیا جو ہے یہ سن لیجیے، میرا ٹائم ہے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ الا او علی بھائی آپ ازواجہم، جھوٹ نہ بولے نا، اور نکاح میں کوئی نزاع نہیں ہے اسلام میں، کوئی فرقے میں نزاع نہیں ہے کہ جو نکاح عقد دائم ہے کریں یا نہ کریں، یہ منسوخ ہے یا منسوخ نہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ حسن لہری اس طرح ہوا کہ اس سے غالب مسلم پر تنگ ہو گیا، اس نے ناسخ کی جگہ منسوخ بولا، جی وہ ناسخ لے کے آنے چاہتے تھے۔ تو یہی پوچھا گیا کہ اگر کچھ آیتیں جو مکہ کے اندر تھیں، اگر ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے تو کیا یہ آیت مقدسہ اس کا حکم بھی منسوخ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا قال اللہ، بالکل منسوخ نہیں ہے، اس کی حلت بالکل جاری ہے۔ اب معاملہ یہ شیخ صاحب ابھی آپ نے جو شعبہ والی روایت پڑھی ہے نا، اس کو ذرا پڑھ کے سنائیں تبری سے، بلند آواز میں پڑھ کے سنائیں شعبہ قال والی روایت۔ حدثنا حكم شعبة قال سألته عن هذه الآية والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال لا۔ بس اتنی سی بات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی زیادہ بات آگے نہیں پڑھو، کی جا رہی۔ آگے پڑھو، نہ آگے پڑھو۔ قال الحکم، قال الحكم قال علي رضي الله تعالى عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي۔ فرمایا ترجمہ کرو۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ فرماتے ہیں، اگر حضرت عمر ابن خطاب اپنے زمانہ اقدس میں متعہ سے منع نہ کرتے، وہ متعہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ متعہ کرتے رہے، اگر حضرت عمر بھی ان کو منع نہ کرتے تو پھر ایک شقی ہی تھا جو زنا کرتا رہتا، باقی لوگ کچھ نہ کچھ وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے، لیکن حضرت عمر نے متع کو منع اب کر کے دیکھو یہ اس شخص کے جھوٹا اور بے ایمان ہونا، دیکھو کہتا ہے یہاں پہ آیا ختم ہوا، منسوخۃ یہ قال اللہ، منسوخ نہیں ہے جی، منسوخ نہیں ہے، اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا متعہ سے تعلق، وہی روایت جامع البیان میں دیکھو، اسی روایت شعبہ نے حکم سے پوچھا، اس شخص نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ شعبہ نے حکم سے پوچھا ہے کہ یہ آیا منسوخ ہے، اس نے کہا منسوخ نہیں ہے۔ قال الحکم، تو حکم نے کہا کہ قال علی رضی اللہ عنہ لولا ان عمر نہى عن المتعہ ما زنا الا شقی، اگر عمر صاحب متعہ سے منع نہ کرتے سوائے شقی کے کوئی زنا نہ کرتا، تو جیسی روایت میں جب یہ اتنے زور سے 15 منٹ ہمارا ویسٹ کیا کہ یہ جو ہے اس روایت میں اس کا نکاح سے کوئی تعلق، متعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ثابت ہوا کہ یہ روایت حکم کے نزدیک، جس روایت کو آپ کہہ رہے تھے، جو اسے میں عرض کر رہا تھا بھائی، بالکل ثابت ہے کہ یہ اس کا متعہ سے تعلق ہے۔ آدھا روایت پڑھ کے، آدھا روایت چھپا کے آپ کوشش کر رہے تھے کہ یہ آیا اس روایت کا متعہ سے تعلق ہی نہیں ہے جی، اور جھوٹ کہہ رہے تھے کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، کسی نے حکم سے پوچھا تھا۔ یہ آدھی روایت چھپائی نہیں ہے، یہ روایت آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت بالکل میں بیان کر چکا ہوں، میں پہچانا نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شعبہ سے کسی نے پوچھا ہے، یہ روایت حکم سے کافی مشہور ہے، بہت مشہور روایت ہے، یہ کئی کتابوں میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں بھی موجود ہے یہ۔ اب اس کے بعد آپ نے کچھ سوالات کیے کہ آپ کے کچھ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لو شیخ صاحب، بسم اللہ۔ حضرت امام وہ یہ فرماتے ہیں، تو تفسیر تبری کے اندر یہ تمام تذکرہ موجود ہے، حضور مولا کائنات۔ شیخ صاحب بعد میں نہیں کہنا کہ مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں دیا، مجھ سے جو سوال کرنے کر لو بھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کا بیان موجود ہے۔ اچھا معاملہ اب یہ ہے کہ
اسی نکاح والی آیت میں جس کو آپ متع کہہ رہے ہیں اور میں نکاح کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ آئے محسنین غیر مصافحین. دو طرح کی قید لگی ہے. محسنین پاک دامن ہوں، جو عورتیں ان کے نکاح کے اندر محسنین آ پاک جائیں. دامن کو نہیں کہتا ہے، محسن پاک دامن کو نہیں کہتا. حفاظت کا مضبوط کلا پاک دامن عورتوں کو دیں. محسن کا مطلب ہے احسان سے، حسن عورتوں سے، کی احسن بولتے ہیں قلع کو، یعنی محفوظ رہیں. عورتوں کی عفت کی حفاظت کریں، عورتوں کی عفت پاک دامنی کی حفاظت کریں. غیر مصافحین، زنا نہیں، کرنے عورتوں والے. کی بات نہیں کر رہا. یہ فاعل کا حال ہے، مفعول کا حال نہیں ہے. حال ذوالحال سمجھتے ہیں نا؟ اس کا ذوالحال، ہاں اس کا ذوالحال جو ہے، اس کا ذوالحال جو ہے وہ ہے جو فاعل ہے فعل امر کا، وہ ذوالحال ہے. یہاں پہ مفعول ذوالحال نہیں ہے. اگر آپ کو ادب آتا ہے نہ آتا ہے تو سمجھ آنا چاہیے. ذوالحال کون ہے؟ ذوالحال جو فاعل ہے، ابتغو انتم، اس میں مقدر ہے. آپ کی آواز ذرا کٹ گئی ہے. ابتغو، اس میں جو آیا یہ ہے نا، بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلے ابتغوا تو نہیں ہے، پوری آیت میں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تبتغوا کا فاعل کون ہے؟ تبتغوا کا فاعل انتم ہے، جو اس میں مستتر ہے وجوباً. یہ ذوالحال ہے محسنین غیر مصافحین کا. جی، تو محسنین کون ہیں؟ یہ مرد، وہ مرد جو ان عورتوں کی پاک دامنی کی حفاظت کریں گے. عورتوں کی نہیں ہے، نہیں، غلط ترجمہ نہ کرو. محسنین، حالانکہ تم خود اپنی ایک محکم قلعے میں ہو، جس کا مطلب ہے شادی، جس کا مطلب ہے نکاح. غیر مصافحین، اس حالت میں کہ تم زنا نہیں کر رہے. صفاح بولتے ہیں زنا کو. محسنین، نکاح کرتے ہوئے اور زنا سے بچتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کو بھی حفاظت ملتی ہے نکاح کے ذریعے سے. عورت جہاں پہ جو جملہ ہے نا، جملہ محسنین غیر مصافحین، یہ مرد کا حال ہے، یہ مؤنث کا حال نہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات بالکل ٹھیک آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری. اس بات سے میں 100% بالکل اتفاق. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو عورت نکاح کے اندر آ رہی ہے اس کی پاک دامنی کی حفاظت بھی تو کرنی ہے. نان و نفقہ، رہائش وغیرہ، ان چیزوں کا انتظام مرد کے ذمے ہوتا ہے. یہ ضمناً اس کے اندر بیان کیا گیا. اصل اب معاملہ یہ ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں آیت میں یہ نہیں ہے. آیت میں یہ ہے کہ تم جا کے کسی عورت سے زنا نہ کرنا، تم اپنے پیسے دے کر، ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو پیسوں کے مقابلے میں، مال کے مقابلے میں، باموالکم. محسنین، نکاح کیا کرو، غیر مصافحین، زنا نہ کیا کرو. جملہ یہ ہے. تم اب کہہ رہے کہ عورتوں کی تم نے وہ نگہداشت کرنی ہے، ان کی نگہبانی کرنی، وہ آیت میں نہیں ہے. آپ بناتے جائیں، بنا رہے اپنے سے بنا رہے. یاری صاحب، نکاح کا جو اصل مقصود ہے وہ صرف بیان کیا جا رہا ہے. اب آیت میں نہ ملایا نا، اپنے سے آیا میں حدیث میں نہ ملایا کر رہے ہیں. جو آیت میں لکھا ہے اسی سے استدلال کریں. صاحب آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے یہ گزارش کی ہے کہ میں یہ ضمناً بات کر رہا ہوں. ضمناً میں نے بات یہ کی ہے کہ مرد کے ذمہ یہ چیزیں لازم. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ محسنین غیر مصافحین، اس میں آپ کی کتاب علل الشرائع، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو آدمی آزاد ہو اور پھر وہ متع کرے تو وہ محسن کہلوانے کا حقدار نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نکاح متع نہیں ہے. علل الشرائع ہے آپ کے پاس، آپ ہی دیکھیں، میں دکھاتا ہوں. علل الشرائع پڑھیں، روایت پڑھیں. یہ روایت پڑھتا ہوں. علل الشرائع اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 473 کے اوپر یہ تذکرہ موجود ہے. محمد ابن ابی عمیر عن ہشام باب کون سا باب کا عنوان پڑھو نا، باب کا عنوان پڑھو پہلے. باب العلة التي من اجلها لا تحسن المتعة الحر. یہ باب ہے، باب نکاح متع سے آزاد مرد محسن کیوں نہیں رہتا. جس نے متع کر لیا ہو بھی آزاد تو محسن کیوں نہیں ہے. اس کے اوپر یہ روایت پیش کی جا رہی ہے. محمد ابن ابی عمیر عن ہشام وحفص بن البختری عمن ذكره عن ابي عبد الله قال في الرجل يتزوج المتعة اتحسنه. پوچھا گیا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا مرد جو کسی عورت سے متعہ کرتا ہے، اتحسنه، کیا وہ اس کے بعد بھی محسن رہے گا؟ قال لا، فرمایا نہیں.
انما ذالک علی الشیء الدائم، محسن ہونا تو کسی دائمی چیز کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا یہ نکاح عارضی چیز ہے، ٹمپریری چیز ہے، اس کے اوپر نہیں ہوگا محسن۔ یہ علل الشرائع کے حوالے سے تذکرہ بیان کیا گیا، اور 2 جلدیں یہ کتاب کی موجود ہیں، دونوں جلدوں میں صرف ایک روایت متع کے حوالے سے آئی ہے، اور وہ بھی متع کے خلاف جا رہی ہے، اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ سوال آپ کا ختم ہے؟ سوال نہیں، میں نے یہ اتحسنہ سے پتہ آپ کو کیا مراد ہے؟ اتحسنہ یہ حد زنا سے مراد ہے، یہ اطلاق عبارت سے مراد نہیں ہے، کیا ہم اس کو محسن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں آیت میں جو احسان ہے اس سے مراد مطلق نکاح ہے، محسنین غیر مصافحین۔ ایک محسن وہ ہے جو اگر وہ زنا کرے تو اس کو رجم ہوتی ہے، رجم ہوتا ہے اس کو، وہ اگر زنا کرے، ایک شخص محسن ہے اگر وہ زنا کرے تو وہ اس کو رجم ہوتا ہے۔ متعہ جو ہے رجم سے احسان نہیں کرتا، رجم سے انسان کو نہیں بچاتا، معاف کیجیے گا، متعہ انسان کو رجم سے بچا لیتا ہے، یعنی جو انسان متعہ کر لیتا ہے وہ محسن نہیں بنتا، اس پہ رجم، اس کو رجم نہیں ہوتی، یعنی جیسے ایک شخص ہوتا ہے، ہاں وہ اس سے مراد یہ ہے، یہ باب زنا کے متعلق ہے، یہ مطلق متعہ کے متعلق ہے، باپ کے اوپر لکھا ہوا ہے نہیں، عرض یہی ہے کہ ایک شخص اگر، اللہ یار صاحب پھر سے سن لیجئے گا، میں نے سن لیا بھائی صاحب، حدود زنا میں زنا کا حد ہوتا ہے بھائی، زنا کا ایک حد ہے کہ اگر شخص محسن ہے یا عورت محسنہ ہے تو اس کو رجم ہوتا ہے، یعنی وہ سنسار کا لائق ہوتا ہے وہ مرد یا عورت، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ عورت، ہاں عورت، اس کو یہ محسن کب کہلائے گا؟ اس معاملے میں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، محسن بندے کو رجم ہوتا ہی نہیں ہے، محسن بندے کو کب رجم ہوتا ہے؟ محسن بندے کو، ہاں، جو جس کو رجم نہیں ہوتا وہ ہے جس کا پرماننٹ وائف ہو۔ اب وہ روایت میرے ذہن میں نہیں ہے جو آپ یہ لے کے آ رہے ہیں، اتحسن المملوکہ قال لا تحسن الحر المملوکہ، یہ تو دیکھ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پرماننٹ وائف بھی ہو، اپنے اس کی وہ عورت کے، اس کی جو کنیز ہو، اس کا حر عورت نہ ہو، حرہ عورت اس کی شادی نہ ہو، وہ بھی محسن نہیں کہلاتا، حالانکہ آیت میں والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، آیت میں تو صریح ہے کہ آپ پیسے دے کر کسی عورت کو خرید لیں نا، ٹھیک ہے نا، آیت تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جب زنا اور رجم کے معاملے میں آ جاتے ہیں، اگر ایک شخص حر ہے، اس کی بیوی مملوکہ ہے، پرماننٹ بیوی مملوکہ ہے، اس کا کنیز ہے، تو وہ بھی اس کو رجم نہیں ہو سکتا اگر وہ زنا کرے، وہ اس کو بچا لیتا ہے رجم سے، بچا لیتا ہے۔ نہیں، یہ تو الگ باتیں ہیں، آپ کی کتاب جو روایت بیان کر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ روایت آیت کی تفسیر کے لیے نہیں ہے بھائی، دیکھیں ویسے تو دیکھیں، اگر کوئی شخص شادی کرے اپنے کنیز سے، وہ محسن تو کہلائے گا، لیکن زنا کے باب میں وہ محسن نہیں ہوگا، زنا کے باب میں، حالانکہ اس کی پرماننٹ شادی ہے، لیکن اس نے، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے مملوکہ ہے، سلیو ہے، غلام ہے، کنیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو حد نہیں لگے گا رجم کا۔ آپ وہاں پہ ایک اور وادی میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسی طرح اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، متع کر لیتا ہے، تو اس میں وہ اس کو رجم کا حد نہیں لگے گا، اس آیت سے، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے بالکل یہی مراد ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں تہذیب من لا يضر الفقيه وغیرہ کی روایت آپ کو دکھا دوں۔ سألت عن الحر اتحسنه المملوکہ قال لا تحسن الحر المملوکہ، حر کو مملوکہ جو ہے حسان نہیں دیتا، حالانکہ آیت جو ہے آیت سری ہے، والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين۔ نہیں چلے ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کو مان لیا کہ محسن بندہ وہ ہے جس کے اوپر حد نہیں لگے گی، لیکن آگے یہ کیوں پھر فرمایا کہ انما ذالک علی الشیء الدائم، محسن تو بندہ ہوتا ہے شیء دائم کے اوپر، اور وہ نکاح نہیں، انما ذالک، انما الرجم، کیونکہ بات رجم کی ہوتی ہے، جو احسان جو بات ہو رہی ہے یہاں پر رجم کی بات ہو رہی ہے، یہ رجم کی بات ہو رہی ہے، رجم جو ہے دائمی کے لیے، جس شخص کا پرماننٹ وائف ہے اور اس کا وائف مملوکہ بھی نہیں ہے، حرہ ہے، تو اس کو رجم ہوگا، علی الشیء الدائم، یہ نکاح دائم کی بات، نکاح جس کی متعہ کے مقابلے میں نکاح دائم ہے نا،
نہیں نہیں، متعا کے مقابلے میں نکاح دائم کی بات، ہاں تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں نا، نکاح جو شخص جس کی بیوی وہ کہتے ہیں متع کرنے والا محسن نہیں رہتا. یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا بھی ہوگا. اگر میں احناف کی فقہ کو کھولوں ادھر بھی یہی ہوگا کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے، کسی کی بیوی کنیز ہے تو اس کو رجم نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فقہوں میں یہ ہوگا، فقہ احناف میں بھی یہی ہوگا، فقہ مالکی وغیرہ میں بھی یہی ہوگا. لیکن یہ تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ کسی نے ہمیں اس طرف سوال نہیں کیا تھا کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ کنیز ہے تو ہمارے ہاں یہی ہے. ہاں میں نے پڑھا اس طرح ہی ہے، بالکل نہیں صحیح ضروری ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ہاں بھی کہ احسان جو ہے نا، احسان کس کے لیے؟ احسان جس کی بیوی آزاد ہے، پرماننٹ ہے اور آزاد ہے، وہ صرف رجم کے مسلمان بھی شرط ہے، کافر پر بھی نہیں لاگو نہیں ہوتا ہے نا، اس میں بھی اختلاف ہے. وہ تو الگ باتیں ہیں. اس روایت کا اللہ یاری صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں. جواب بالکل دے دیا آپ. اچھا سر اللہ یاری صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی کتاب فروع کافی کے اندر یہ لکھا ہے کہ متعہ اربع میں سے نہیں ہے، 4 عورتوں تک کی اجازت ہے اور متعہ اربع میں سے نہیں ہے. فروع کافی کے اندر یہ لکھا ہے. مطلب یہ کہ یہ تو نکاح میں نہیں آ رہا آپ کی کتاب کے مطابق. کیوں نہیں ہے؟ نکاح ہے لیکن ایک ایسی نکاح ہے کہ اس میں وہ اربعہ میں نہیں آتا. جس کے پاس اربعہ ہے تو وہ پانچواں جو ہے متع کر سکتا ہے، سفر میں گیا کہیں گیا تو کر سکتا ہے. نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح والی بات، یہ دیکھیں فروع کافی میرے پاس نہیں دیکھیں اربعہ میں نکاح نہیں آتا. یعنی اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں وہ کسی عورت کے ساتھ کیا متع کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. 5ویں چٹے کے ساتھ متع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. پرماننٹ صرف 4 کے ساتھ کر سکتا ہے. نہیں یہ مطلب نہیں بیان کیا جا رہا. بالکل مطلب یہی ہے جی. نہیں ایک بار مجھے روایت حدیث تو پھر حدیث پڑھو، پھر حدیث متن صحیح طرح سے پڑھو، ہم جواب دیں گے بھائی. جی پڑھتا ہوں، میں ذرا نکال لوں سر، ویٹ کیجیے گا آدھا سیکنڈ. جی سر بولیں. اچھا سر یہ عبارت ہے، عن الحسن بن علی عن حماد بن عثمان عن ابی بصیر قال سئل ابو عبد الله عن المتعة اهي من الاربع فقال لا ولا من السبعين. فرمایا نہیں یہ اربع میں سے نہیں ہے، ان 4 شادیوں میں سے نہیں ہے. نکاح کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا. ولا من السبعين، نہیں بولا کہ نکاح کا اطلاق نہیں ہوتا بھائی صاحب. دیکھیں نکاح کے لیے یہ ہے کہ آپ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے پرماننٹ. تو 4 میں اس کا حساب نہیں ہوتا. آپ چاہیں وہ متع اگر کسی کے پاس 10 سے اس کے پاس پیسے ہیں، مثلا کوئی حرم وغیرہ ہے، 10 سے کر سکتا ہے، 10 سے کر لے بھائی. وہ یہ کہہ رہا ہے. یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ 4 تک شادی محدود ہے اور اس کے بعد متع جتنی مرضیوں سے کر لو. یا کہ ہاں بھائی یہی بات معروف ہے، تو متع والا نکاح میں تو نہیں آ رہا. نکاح میں آ رہا ہے لیکن وہ یہ ہے میرے بھائی صاحب کہ وہ 4 جو پرماننٹ، وہ 4 کی جو قید ہے وہ صرف پرماننٹ کے لیے. یعنی یہ نکاح کے اندر نہیں لے رہے ہیں، اس بات کو وہ ٹوٹلی منع کریں. اچھا آگے اسی طرح روایت آ رہی ہے، ام محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام فی المتعة. حضرت امام جعفر بھائی آپ قرآن آیت سے نکل گئے نا، آیت سے کوئی سوال ہی نہیں ہے. اصل حلیت متع پہ تو کوئی آپ بات ہی نہیں کر رہے نا، آپ شرائط پہ گفتگو کر رہے ہیں. اصل حلیت متع کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ ایک روایت ذرا سن لیجئے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے متع کے بارے میں پوچھا گیا، قال لیست من الاربع، فرمایا یہ اربع میں نہیں ہے. کیوں؟ آگے اس کی علت بیان کر رہے ہیں، لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستاجره. فرمایا اس کو طلاق بھی نہیں دی جاتی، وہ وارث بھی نہیں بنائی جاتی، نہ مرد وارث بنتا ہے، زوجین دونوں وارث نہیں ہیں. وانما هي مستاجره، یہ تو ایک کرائے کے اوپر عورت ہے. بیان فرما وہ تو دیکھیں میرے بھائی، یہ جو فاتوہن اجورہن، یہ تو قرآن کا ہے کہ ان کا اجرت دے دو، ٹھیک ہے نا. مستاجر وہ ہے جس کو وہ، اگر آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو قرآن کے لفظ ہیں. مستاجر فاتوہن اجورہن، ان کے کرایہ ان کا دے دو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر آپ کو قرآن پہ اعتراض ہے تو اس حدیث پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں. اگر قرآن منظور ہے، قرآن پہ ایمان ہے تو اس حدیث پہ اعتراض نہیں کر سکتے. جہاں تک میراث کا تعلق ہے تو اس میں تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے سب جس شخص نے بھی، آپ کے علماء نے متعے کی تعریف کی ہے، ان سب نے کہا کہ متعے میں میراث نہیں ہوتی. مرد مر جائے تو عورت کو میراث نہیں ملتا، عورت مر جائے تو اس کے شوہر کو میراث نہیں ملتا متعے میں. یہ تو سب نے بولا. جی یہ اصل میں ان کے بیان کرنے کی علت کی وجہ یہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بیوی ہوتی ہے، بات سنیے نا سر جی،
جی سر، جو بیوی بیوی کو متن پڑھو نا، اپنے سے نہ بولا کرو نا، متن پڑھو پھر بولو، ایسے ہی کہہ رہے ہیں. لیست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستاجره. بالکل بالکل، طلاق نہیں ہے، طلاق نہیں ہوتی، نکاح متعہ میں طلاق نہیں ہوتی. وقت ختم ہو جائے تو آپس میں وہ ہاں، یا یہ کہ وقت اس کو بخشا دے جاتا ہے کہ وقت بخش دی، بھئی ابھی 1 سال رہتا ہے، میں نے بخش دی، بھائی چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں نکاح متعہ میں طلاق نہیں ہوتا، میراث بھی نہیں ہوتا، اور اس میں اور اس کو اجرت ملتی ہے عورت کو. جیسے قرآن نے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قرآن نے فرمان کو ان کا اجرت دیا کرو. وہ مراد سے مہر ہے، حق مہر جو نکاح کے لیے، حقیقی نکاح کے لیے دیا تو گیا. اسی قرآن نے اسی کو کرایہ بولا ہے نا، اجرت بولا ہے نا. مستاجرہ آپ کہہ رہے ہیں کرایہ کی عورت ہے، وہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن نے اس کو کرایہ بولا ہے بھائی. تو یہ وہ متع کے لیے بول رہے ہیں نا، وہ جو تو یہ بھی متع کے لیے نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ بھی متع کے لیے ہے، قرآن بھی متع کے لیے بھائی. وہ نکاح کے لیے. چلے بھائی، اب چلے آتے ہیں اس آیت کی علت کی طرف آتے ہیں. چلے اب علت ابھی کی طرف ہاں بابس. جی اسی سورۃ النساء کے اندر آیت مقدسہ موجود ہے جس کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ نکاح کر سکتے ہیں جو آپ کی تمنا ہو، 2 عورتوں سے، 3 سے یا 4 سے. اگر آپ ان کے درمیان دو مثنا 2 کو نہیں بولتے، مثنا 2 کو بولتے ہیں نا. صحیح ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں، 2 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 3 4 کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، فواحدہ، پھر ایک عورت کے ساتھ نکاح کریں گے. او ما ملکت ایمانکم، یہاں پہ دیکھیں 4 تک شادیوں کی اجازت دی گئی. 4 شادیوں کے بعد اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، پھر قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ آپ لونڈیوں کے ساتھ جو ایک جائز طریقہ جمع کرنے کا وہ کر سکتے ہیں. اس مقام کے اوپر بھی صرف نکاح اور لونڈیوں کے ساتھ مجامت اس کو بیان کیا گیا. اگر متعہ کوئی چیز تو جب ہم نے آپ کو دکھا دیا بھائی، آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہے کہ نکاح المتعہ اجمعوا ان المتعہ نکاح، ختم ہے بات. نہیں، اب آپ جب ختم ہے ٹھیک ہے نا. اب قرآن سے بات کریں، اب کتاب کرنا جائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یتیموں میں عدالت برقرار نہیں سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، نکاح کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ. اگر سمجھتے ہو کہ تم عدل برقرار نہیں کر سکتے تو 1 کے ساتھ کرو، فواحدہ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے پاس جو کنیز ہے. تو اس میں کہاں ہے کہ تم متع نہیں کر سکتے؟ متع کہاں منع کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. مطلب قرآن میں فرمایا، ٹھیک ہے نا، وہ فرمایا کہ وحافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کو برقرار کرو اور نماز وسطیٰ کو برقرار رکھو. اب کوئی کہہ دے کہ بھائی اب صدقہ جو ہے دینا مستحب نہیں ہے، اس میں صدقہ کا ذکر نہیں ہے. یہ کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اس آیا میں اگر متع کا ذکر نہیں ہے، فرض کرتے ہیں کہ صرف نکاح دائم کو کہہ رہا ہے، تو اس میں کہاں ہے تحریم نکاح متع کی تحریم کہاں ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نکاح کریں اور نکاح کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ جمع کریں. اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پاسبل اگر ہوتی تیسری، تو اللہ تعالیٰ کسی متع کو بیان کرتا. تیسری صورت کا اس میں بیان ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، کہتا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو، یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یتیموں میں عدالت برقرار نہیں کر سکتے، تو جا کے تم کیا اس آیت کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو تعلق ہی نہیں ہے یتیموں کے ساتھ، تم عدالت برقرار نہیں کر سکتے. بہرحال وہ اپنی جگہ، تو تم جا کے شادی کرو 2 3 یا 4. اگر تمہیں ڈر رہا ہے کہ تم بیویوں میں عدالت نہیں کر سکتے تو 1 بیوی سے شادی کرو بھائی، یا کوئی کسی کنیز کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ تم متع نہیں کر سکتے. اور پھر جب ہم نے کہہ دیا کہ خود نکاح متع جو ہے، متع خود نکاح ہے، آپ کی کتابیں بری پڑی ہیں اس بات سے، تو بات ہی ختم ہے. نکاح عام ہے متع سے اور پرماننٹ سے. آیت کریمہ کے اندر متع کی اجازت نہیں ہے، اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے، اب اس کے بعد جو بات آتی ہے، شیخ صاحب بات کرنے دو. بات آتی ہے، دیکھیں نا، بات میری بھی سنیے گا نا. جو اربع کے لفظ بولے گئے نا کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ متع اربع میں ہے کہ نہیں ہے، وہ 4 بیویوں میں ہے متع کہ نہیں ہے، یہ زوجہ میں آئے گا کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی نہیں آئے گا. کیوں؟ فرق ہے کہ جو متع والی ہے اس کو طلاق نہیں ہوتی ہے، وہ وارث نہیں بنائی جاتی ہے. وہ فرق بیان فرما رہی. تو صحیح ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ جی شریعت قیاس سے نہیں بنتی بھائی، ہمارے ہاں قیاس نہیں ہوتی.
اب عقل سے نہیں بنتا بھائی. نماز جو ہے فجر 2 رکعت ہے, 3 کیوں نہیں؟ 3 تو زیادہ بہتر ہے. نہیں ہے, بس اللہ کا حکم ہے. یہ تو کیا عقل سے تو ہم نہیں بنا سکتے بھائی. اللہ نے جب کہہ دیا کہ بھائی تم 4 سے زیادہ پرماننٹ نہیں کر سکتے, تو 4 سے نہیں کر سکتے بھائی. متعاوض 4 سے زیادہ کر سکتے ہیں, تو اللہ کا حکم ہے. آپ کی اتھینٹک بک ہے فروغ کافی, اس سے بات کی جا رہی ہے. یہ کیا اس میں کہاں لکھا ہے بھائی, کہاں لکھا ہے کہ بھائی آپ جو ہے متع نہیں کر سکتے؟ اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ متع نہیں کر سکتے. آیا میں بھی ایسی کوئی نسخ نہیں ہے متع کی. 2 چیزوں کو ثابت کیا گیا نا, کہ نکاح کریں اور لوڑیوں کے ساتھ جمع کریں. متع کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ, متع کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. دوسری جگہ پہ ذکر کیا نا. دیکھیں قرآن میں مثلا ایک سورہ میں نماز کا ذکر ہے, سب نماز کا ذکر کہ حج کا ذکر نہیں ہے جی. تم کہہ دو یہاں پہ بھائی یہاں پہ نہیں ہے, حج کا ذکر نہیں, تو اس کا مطلب دوسری جگہ پہ تو ذکر ہے نا. دوسری جگہ پہ تو ذکر ہے. قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ مثلا تمام باتوں کو ایک ہی جگہ بیان کر لیتا ہے. اس طرح اسلوب ہی نہیں ہے قرآن کا کہ بھائی اگر تم پورے قرآن کے اندر متع آپ شیعہ لوگ اصطلاح میں مراد لیتے ہیں, پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. جب آپ کی کتاب سے ہم نے دکھا دیا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, یہ قرآن کی آیت ہے. عبداللہ ابن عباس, ابی ابن کعب, سعد ابن جبیر, مجاہد, حکام, امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب کا اقوال ہم نے دکھا دیا. عبداللہ بن عباس, خود حضور مولا کائنات عبداللہ بن مسعود اور حضرت وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے بھائی. میں نے آپ کی کتابوں سے اچھا اب آتے ہیں. اب مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دیں گے شیخ صاحب؟